بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 122۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کے گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے۔ مدینہ فتح اور نصرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو یہ بھی لکھا کہ اب وہ دمشق کو معاشرے میں لے لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا سب سے بڑا اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گردنواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رضی اللہ عنہ پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینہ مسلمان جب ان کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور، بہت ہی دور شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شخص سبز پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھی۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرقل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ اور وہ کمکلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا۔ اور فاسوس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو نادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا یا شدید زخمی ہو گیا۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا کہ مسلمان آ رہے ہیں دمشق کی طرف۔ اس نے بڑبڑا کر کہا، نہیں نہیں، میں انہیں دمشق تک نہیں پہنچنے دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، توما۔ دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدید درباریوں، خاص رومیوں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ اس طرح پریشانی یا سیت اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے ہوگی۔ ہرقل بپرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشریح دیکھ کر بڑی زور سے تشریح کے نیچے ہاتھ مارا۔
شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا۔ تشریح چھت تک جا کر واپس آئی۔ ارکل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب شراب شراب، ارکل نے غصے سے کہا۔ تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام دیکھا نہیں؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ سلطنت روم کی ذلت رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ انہیں حکم دیا کہ گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں، اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو ان کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھیں۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کے ہرکل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہا دین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سلاروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں سستانے اور دم لینے کی مہلت نہ دو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے تھے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ قیصر روم کی سلطنت بہت وسیع ہے، اور اس کے مطابق اس کی فوج زیادہ بھی ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے اس کے حوال و قوائف کا قبل از وقت معلوم کرنا ضروری تھا۔ وہ اتنا ہی ضروری ان علاقوں کے لیے خد و خال کو جاننا تھا جہاں جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے۔ ان کی نقل و حرکت کے متعلق قبل الوقت معلومات حاصل کرنا بھی سود مند تھا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام فہل تھا، جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے، جو پاگل لگتا تھا، خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام فہل ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں نے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہو گئی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا اور وہ اپنی نفری کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک نائب سالار ابوالعور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فہل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بچھاڑیں مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں کے رکے نہیں۔ ابوالعور نے ایک سوار دستہ وہیں روک لیا اور اس قلعہ بدبستی کے جتنے بھی دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج، جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہراول کا دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلو کے فارسی دستے بھی تھے۔ یہ تمام دستے چوکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہے۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں تھے وہاں ہرکل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے والا واقوسا ایک قصبہ نما تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ واقوسا کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ
तैयार खड़े थे। मौरखों ने लिखा है कि एनादिर की लड़ाई से भागे हुए कई रूमी फौजी वकोसक पहुंच चुके थे। इन्हें भी इन दस्तों में शामिल कर लिया गया था जो मुसलमानों को रोकने के लिए जंगी तरतीब में खड़े थे, मगर इनमें लड़ने का जज्बा सरद था क्योंकि इन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। जिन कमांडरों और सिपाहियों ने अभी मुसलमानों से जंग नहीं लड़ी थी, वो एनादिर के भगौड़ों से पूछते थे कि मुसलमान कैसे लड़ते हैं। देख लो इन्हें कुछ इस किस्म के जवाब मिले। 30,000 ने 90,000 को इस तरह शिकस्त दी है कि सिपा सलार से छोटे सलार तक एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा। उन्होंने हमारी आधी नफरी मार डाली है, जख्मियों को कोई हिसाब नहीं। मत पूछो दोस्तों, मत पूछो। मैं तो इन्हें इंसान ही नहीं समझता। इनके पास कोई जादू है या वो जिन्नात जैसी कोई मखलूक है। इनका एक एक आदमी 10-10 आदमियों का मुकाबला करता है। उनके सामने कोई जमकर लड़ नहीं सकता। पूछते क्या हो, वो आ रहे, खुद देख लेना। वो आए, उन्होंने देख लिया। देख ये लिया कि मुसलमान जो बेतरतीब काफिले की तरह चले आ रहे थे, देखते देखते जंगी तरतीब में हो गए। औरतें और बच्चे पीछे रह गए और उनका फारसी दस्ता अपनी जगह पर चला गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मुहाफ़िज़ों वगैरह के साथ आगे हो गए और दोनों फौजें आमने सामने हो गई। पहले बयान हो चुका है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी चालों का और मुजाहिदीन को लड़ाने का अंदाज ऐसा था कि दुश्मन बुखला जाता था। फिर मुसलमानों के हमले की शिद्दत से दुश्मन के सिपाहियों पर खौफ तारी हो जाता था। इनमें से जो सिपाही भाग निकलते थे, वो जहाँ जाते इस खौफ को अपने साथ ले जाते और फौज में फैलाते थे। यह साबित करने के लिए वो बिला वजह नहीं भागे। इस खौफ को मुबालगे से और ऐसे तरीक़ों से बयान करते थे कि सुनने वाले ये समझ लेते तो मुसलमानों में कोई और ही ताकत है। इस तरह खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन पर एक नफसियाती असर डाल रखा था जो हर मैदान में उनके काम आता था। ये कुव्वत माफोकल फितरत सी थी जो अक़ीदे की सच्चाई, ईमान की पुख्तगी और जज्बे की शिद्दत से पैदा हुई थी। मुसलमान अल्लाह के हुक्म से लड़ते थे और उनके दिलों में कोई ज़ाती गर्ज और लालच नहीं था। कोसा के मैदान में जब रूमी मुसलमानों के मुकाबले में आए तो उनके अंदाज में जोश व खरोश था और जारियत भी शदीद नज़र आती थी। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हमला किया तो रूमियों में लड़ने का जज्बा इतना शदीद ना था जितना होना चाहिए था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सामने से हमला किया और दोनों पहलुओं के कुछ दस्तों को फैलाकर इस हुक्म के साथ आगे बढ़ा कि दुश्मन के पहलुओं की तरफ जाकर हमला करेंगे।